ٹائٹن آبدوز میں سوار پاکستانیوں سمیت تمام 5 افراد کی ہلاکت کی تصدیق۔ آبدوز کمپنی اوشین گیٹ نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ یقین ہے کہ آبدوز کے مسافر ہلاک ہو چکے ہیں۔ مسافروں کو کھونے کا بے حد دکھ ہے۔ امریکی کوسٹ گارڈز نے بھی آبدوز میں سوار تمام افراد کی ہلاکت کا اعلان کر دیا۔ امریکی کوسٹ گارڈز نے لاپتہ آبدوز کا ممکنہ ملبہ ڈھونڈنے کا بھی دعویٰ کیا۔ حکام کے مطابق ملبہ بحیرہ اوقیانوس میں ٹائٹینک کے قریب ملا ہے۔ ملبے کے آثار ریموٹ کنٹرول گاڑی کی مدد سے دریافت ہوئے۔ آبدوز میں سوار 2 پاکستانیوں سمیت 5 افراد سمندر میں ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے گئے تھے۔ سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف درخواستیں، وزیر اعظم کو نوٹس جاری۔ سپریم کورٹ کے ساتھ رکنی بینچ میں سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری۔ سپریم کورٹ نے وزیر قانون، وزیر دفاع، وزیر داخلہ کو بھی نوٹس جاری کر دیا۔ درخواست گزار چیئرمین تحریک انصاف کو بھی نوٹس جاری۔ اٹارنی جنرل، تمام چیف سیکرٹریز اور آئی جیز کو بھی نوٹس۔ عدالتی حکم نامہ میں 9 مئی کے واقعات میں زیر حراست افراد کی تفصیلات طلب۔ نوٹس میں کہا گیا کہ سول اور ملٹری حراست میں کتنے وکلاء، صحافی، بچے اور خواتین ہیں، تحریری جواب دیا جائے۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے بینچ کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ میں پہلی سماعت پر 9 رکنی بینچ ٹوٹ گیا۔ جسٹس قاضی فائز اور جسٹس طارق مسعود بینچ سے الگ ہو گئے۔ جسٹس فائز نے کہا، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر فیصلے تک ہر بینچ غیر قانونی ہے، کوئی قانون معطل نہیں کیا جا سکتا، عدم قرار یا پھر عمل ہوگا۔ درخواست گزار اعتزاز احسن بولے، گھر کے تحفظ کے لیے کیس سن لیں، ججز مل بیٹھ کر فیصلے کرنے کے پابند ہیں۔ جسٹس قاضی فائز بولے، یہ گھر نہیں سپریم کورٹ ہے، حلف کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ جسٹس قاضی فائز نے درخواست گزار لطیف کھوسہ کی بھی سرزنش کی۔ جسٹس سردار طارق بولے، قوانین کا فیصلہ ہونے تک بینچ میں نہیں بیٹھ سکتے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ بینچ آئین کے تحت بنا ہے، 2 ججز نے اعتراض کیا، تکرار نہ کریں۔ ممکن ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر حکم امتناع ختم ہو جائے۔ عدلیہ سے اپیل ہے، کچھ تو لحاظ کریں، کچھ ایسا ورثہ چھوڑ جائیں جس پر ان کو یاد کیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ قصہ پارینہ بن جائیں اور تاریخ ان کو ڈیلیٹ کر دے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں خطاب، بولے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے کارکنان کو ریاست پر حملے کی ترغیب دی۔ شہداء کی یادگاروں اور آرمی تنصیبات پر حملے ہوئے، کسی ریاست اور قوم کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی جرم کیا ہوگا۔ عسکری تنصیبات پر حملوں میں ملوث لوگوں کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوگا۔ جس کو کسی فیصلے سے 20 سال پہلے حقوق ملے ہوں، وہ کیس واپس لے سکتے ہیں۔ سینئر وکیل اعتزاز احسن کی 92 نیوز کے پروگرام میں گفتگو، بولے چیف جسٹس کے اختیارات کو ریگولیٹ ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ پر باہر سے لوگ حملہ کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ میں ججز کو چھٹیاں ہو چکی، جتنے بھی جج دستیاب ہیں وہ بینچ میں شامل ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بینچ سے الگ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ 21ویں آئینی ترمیم کثرت رائے سے منظور ہوئی تھی۔ پاکستان کے لیے بڑی خوشخبری آ گئی، وزیر اعظم کے معاون برائے تجارت نے جلد 25 ارب ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری ملک میں آنے کی نوید سنا دی۔ رانا احسان افضل نے واضح کیا ہے کہ 10 ارب ڈالر صرف ریفائنری کے لیے ایک ملک سرمایہ کرے گا۔ مختلف معاہدوں پر دیگر ملکوں کے ساتھ بھی دستخط ہو گئے ہیں۔ رواں مالی سال معاہدوں کے ثمرات سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ IMF کے تمام اعتراضات بھی دور کر دیے گئے ہیں۔ IMF سے مذاکرات کب کامیاب ہوں گے؟ صحافی کے سوال پر وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار سیخ پا ہو گئے۔ صحافی نے سوال پوچھا کہ IMF سے مذاکرات کیوں کامیاب نہیں ہو رہے؟ وزیر خزانہ نے اس پر بھی کوئی جواب نہ دیا۔ اسحاق ڈار طیش میں آ گئے۔ سیکیورٹی کے عملے سے کہا کہ صحافی کا موبائل لے کر پھینک دو۔ وفاقی حکومت سندھ کے متاثرین سیلاب کی ہاؤسنگ اسکیم کے لیے 25 ارب روپے دے گی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، بولے متاثرین سیلاب کی امداد کے لیے 12 ارب روپے کی منظوری دی ہے۔ سندھ حکومت نے متاثرین کی بحالی کے لیے 727 ملین ڈالر کا پروجیکٹ شروع کیا۔ متاثرین سیلاب کی ہاؤسنگ اسکیم کے لیے 50 ارب روپے کی فنڈنگ رکھی گئی ہے۔ سندھ میں متاثرین سیلاب کی مکمل بحالی کے لیے 16.3 ارب ڈالر کی ضرورت ہے۔ سیلاب زدہ علاقوں میں 11 ارب ڈالر کے منصوبے ہوں گے۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز سے سابق وزیر اعلیٰ جام کمال، اراکین اسمبلی ملک سہیل اور اختیار ولی کی ملاقاتیں۔
پارٹی کے تنظیمی امور اور مستقبل کی سیاسی حکمت عملی پر تبادلہ خیال۔ مریم نواز کہتی ہیں کہ پاکستان بالخصوص بلوچستان کی ترقی نواز شریف کے دل کی آواز ہے۔ بلوچستان کی ترقی میں عوام کو شراکت دار بنانا چاہیے۔ بلوچستان میں احساس محرومی دور کرنے کے لیے جامع اور ٹھوس اقدامات پر کاربند ہیں۔ پرویز الہی قاف لیگ میں واپسی پر تیار ہیں، مونس الہی نہیں مان رہے شافع حسین کا دعویٰ۔ مسلم لیگ قاف پنجاب کے جنرل سیکرٹری کہتے ہیں پرویز الہی کو قاف لیگ میں واپسی کی باقاعدہ دعوت دی۔ چودھری شجاعت اور پرویز الہی کی ملاقات مثبت رہی ہے۔ پرویز الہی واپس آنا چاہتے ہیں لیکن اسپین میں بیٹھا شخص ابھی نہیں مان رہا۔ وہ کہتا ہے کہ وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہے۔ سابق وفاقی وزراء ہمایوں اختر اور غلام سرور نے بھی تحریک انصاف چھوڑ دی۔ ہمایوں اختر کہتے ہیں کہ شہداء کا لہو اور قربانیاں یہ قوم کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ 9 مئی کے واقعات نے پوری قوم کی طرح ان کے خاندانوں کو بھی انتہائی افسردہ کیا ہے۔ ان واقعات کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے۔ ان حالات میں تحریک انصاف میں رہنا ناممکن ہے۔ غلام سرور خان بولے کہ سانحہ 9 مئی پر دلی دکھ ہوا، اداروں کے خلاف محاذرائی کی مذمت کرتے ہیں۔ سابق ایم این اے منصور حیات اور سابق ایم پی اے عمار صدیق نے بھی پی ٹی آئی کو خیر بات کہہ دیا۔ جنہ ہاؤس حملہ کیس میں خدیجہ شاہ سمیت 146 ملزمان کی ضمانتیں خارج، 34 ملزمان کی ضمانتیں منظور۔ لاہور کی انسدادی دہشت گردی عدالت نے 180 ملزمان کی ضمانتوں پر فیصلہ جاری کر دیا۔ عسکری ٹاور حملہ کیس میں یاسمین راشد سمیت 14 ملزمان کی ضمانتیں خارج۔ عمر سرفراز چیمہ کی اہلیہ رابعہ سلطان احاطہ عدالت سے گرفتار۔ پولیس کے مطابق رابعہ سلطان کو 9 مئی کے کیسز میں شامل ہونے پر پکڑا گیا ہے۔ پلازا میں جلاؤ گھیراؤ اور توڑ پھوڑ کے کیس میں بھی اسلم اقبال، مسرت جمشید چیمہ سمیت 5 ملزمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ توشہ خانہ کیس، نیب نے چیئرمین پی ٹی آئی کو ایک بار پھر سے طلب کر لیا۔ نیب نوٹس میں کہا گیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی 23 جون کو پیش ہوں اور تحائف سے متعلق تفصیلات پیش کریں۔ بطور وزیراعظم 108 تحفے دیے گئے، انہوں نے 58 اپنے پاس رکھے۔ تحفوں کی قواعد کے مطابق قیمت بھی ادا نہیں کی گئی۔ بطور وزیراعظم تحائف کی اصل قیمت لگانے کے عمل پر بھی اثر انداز ہوئے، جبکہ دوسری جانب چیئرمین پی ٹی آئی اراضی اسکینڈل کیس میں اینٹی کرپشن میں تیسری مرتبہ نوٹس پر بھی پیش نہ ہوئے۔ میئر کراچی کے الیکشن میں مبینہ ناانصافی، جماعت اسلامی آج الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کرے گی۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں کراچی کے لوگوں نے کرپشن اور زرداری کو شکست دی ہے۔ اکثریت ہونے کے باوجود جماعت اسلامی کو اپنے حق سے محروم رکھا گیا۔ مزید بولے ملک کو سنگین خطرات لاحق ہیں، معاشی بدحالی، کرپشن اور لوٹ مار عروج پر ہے۔ وفاقی حکومت نے عید الاضحیٰ پر چھٹیاں بڑھا دیں۔ حکومت کی عید الاضحیٰ کی تعطیلات کے حوالے سے فیصلے پر نظر ثانی، 28 جون کو بھی تعطیل کا اعلان۔ 28 جون سے 1 جولائی تک عید الاضحیٰ کی تعطیلات کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ چیئرمین پی سی بی کے انتخاب کے لیے نیا بورڈ آف گورنرز تشکیل، آئی پی سی نوٹیفیکیشن کے بعد نجم سیٹھی کی سربراہی میں 20 جون کو بنا بورڈ تحلیل۔ نیا بورڈ آف گورنرز میں پی سی بی کے پیٹرن کے نامزد کردہ 2 ارکان چودھری ذکا اشرف اور مصطفیٰ رمتے بھی شامل۔ الیکشن کمشنر کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ کے نئے چیئرمین کا انتخاب 27 جون کو قذافی اسٹیڈیم میں ہوگا۔ جگائیں گے